ہمارے ہم ساتھ تمہارے، ساتھ ہمارے ہم ساتھ تمہارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن محمود چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل ڈاکٹر۔ عوام سول نافرمانی پر اس حد تک آ چکی ہے کہ آج راولہ کوٹ میں درخواستیں دینا عوام شروع ہوئی ہے کہ جناب جو بجلی کے کھمبے ہماری زمینوں میں لگائے گئے ہیں ان کو فوری طور پر اکھاڑا جائے، نہیں تو یہ ہم اکھاڑ کے خود پھینک دیں گے۔ یا پھر جس طرح زونگ کی کمپنیاں، جس طرح دوسری کمپنیاں ان کو معاوضہ پے کرتی ہیں، پرائیویٹ کمپنیاں ان کو معاوضہ پے کرتی ہیں، جب آپ لوگ ہم سے میٹر کا کرایہ لے رہے ہیں، اپنے گھروں میں چلانے والی بجلی کا کرایہ بھی ہم سے لے رہے ہیں، اور اپنے گھر میں تمام عیاشیوں کا کرایہ بھی ہم سے لے رہے ہیں، تو ہماری زمینیں آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہیں۔ تو آپ ہمیں ان کھمبوں کا جتنے سال ہو گئے ہیں ہماری زمینوں میں لگے ہوئے، اس کا یا تو ہمیں اب معاوضہ یہ وابٹہ ہمیں دے گی، یا پھر ہم یہ کھمبے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اب کسی بھی صورت اس چیز کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سول نافرمانی کی جو تحریک چلی تھی، ایک شخص جس نے تب بل جلانے کی یہ رسم شروع کی تھی جب یونٹ 7 روپے کا تھا اور پیٹرول 68 روپے لیٹر تھا، تب اس نے بل جلانے شروع کیے تھے اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ پھر اس کے دور اور ڈالر 100 سے نیچے تھا، پھر اس شخص کو تکلیف ہوئی اور اس نے تکلیف اپنی پوری محسوس کروا کر وزیر اعظم شپ حاصل کی، اور کس طرح حاصل کی وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ وہ حاصل کرنے کے بعد وہ حکومت میں آیا اور پھر پیٹرول 150 پر چھوڑا اور ڈالر 200 پر چھوڑ کے گیا۔ پھر تیسرے آئے اور وہ تو سابقہ انہی کے خلاف اس نے احتجاج کیے تھے، کیونکہ وہ تو سرٹیفائیڈ چور ہیں، اور انہوں نے اسی پیٹرول کو 300 روپے لیٹر پر پہنچا دیا اور ڈالر ماشاءاللہ 300 بھی کراس کر گیا۔ لیکن آج اسی چور کی جس نے اس ملک کے خزانے کو لوٹا، توشہ خانہ چوری کی، آج توشہ خانہ کیس کی ہیئرنگ تھی، ضمانت دائر کی ہوئی تھی، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ جب قوم کو پہلے ہی پتہ ہو کہ آج فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ یہ بڑی ججز کے لیے، انصاف کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ عوام کو پہلے ہی پتہ ہو کہ اس جج نے کیا کرنا ہے اور دوسرے والے جج نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہونے والا تھا وہ بھی سب کو معلوم تھا۔ ہوا وہی کہ توشہ خانہ کیس کی جو سزا تھی اس میں معطلی ہوتے ہی سائفر کے کیس میں دھر لیا گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس کو اس کیسز میں دھرا گیا ہے، جو کسی وقت میں جب حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو 2021 میں اریسٹ کیا گیا اور بلا وجہ معاہدہ بھی عمران خان توڑے، عمران خان گورنمنٹ توڑے، اور 20 تاریخ کو جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ پورا ہونا تھا، جبکہ 13 تاریخ کو سعد حسین رضوی صاحب کو اٹھا لیا گیا کہ 20 کو ہم وعدہ پورا نہیں کر رہے، اس پر یہ کوئی ایکشن کریں گے، اس سے پہلے 13 تاریخ کو ان کو اٹھا لیا جائے۔ پھر لاہور ہائی کورٹ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 مرتبہ بیل ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی ذاتی ایما پر، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا کہ عمران خان کی ذاتی خواہش پر، ذاتی ایما پر سعد حسین رضوی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ عمران خان نے بیان دیا کہ نہ تو ہم سعد حسین رضوی کو چھوڑیں گے اور نہ فرانس کا سفیر ملک بدر کریں گے۔ ایک شخص کو 7 ماہ 9 دن بلا وجہ، کوئی کیس نہیں تھا، انہوں نے چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، انہوں نے اس ملک کا خزانہ نہیں لوٹا، صرف ناموس رسالت پر انہیں 7 ماہ 9 دن جیل سے نہیں نکلنے دیا گیا، اور جناب کو 20 دن بعد اتنی چیخیں ان کی آسمان کو جا رہی تھی
کہ مجھے بیڈ میرے پاس نہیں ہے، مجھے یہاں پہ چونٹیاں کاٹ رہی ہیں، مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے بیڈ دیا جائے۔ پھر بیڈ سے لے کے، شہد سے لے کے، شیمپو سے لے کے، کپڑوں سے لے کے، اٹیلین کموڈ سے لے کے، ہر چیز 20ویں دن جناب کو لاڈلے کو فراہم کی گئی ہے۔ لیکن جبکہ اسی جگہ پہ 7 ماہ 9 دن ایک شخص کو بلا وجہ رکھا گیا اور کوئی سہولت نہیں دی گئی، ایون قرآن پاک مانگا گیا اور ترجمانی مانگا گیا، قرآن پاک مانگا گیا، لیکن قرآن پاک نہیں دیا گیا۔ پھر 16 دن بعد اسی وہ جو جیلر تھا وہ حافظ صاحب سے قرآن پاک جو آپ پڑھتے رہتے، کیونکہ آپ حافظ ہیں تو وہ جو پڑھتے رہتے ہیں، وہ قرآن پاک اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہدیہ لینے آیا تھا۔ یہ مکافات عمل ہے، جو آپ نے ظلم کیے یہ اس کی شروعات ہے۔ اختتام مشرف سے بھی برا ہوگا، اختتام آپ کا مشرف سے بھی برا ہوگا، کیونکہ مشرف نے اپنے ملک میں علماء کرام کو شہید کیا تھا، اور جناب نے فرانس کی ایما پر، فرانس کی محبت میں اپنے علماء کرام کو شہید کیا تھا اور مسجد کے اندر فورسیں داخل کروائی تھی۔ نہ اس حشر سے نواز شریف بچ پائے گا جس نے ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پھٹے لگوایا، نہ زرداری فیملی بچ پائے گی کہ جن کا گورنر تھا اور وہ کہتے ہیں اب بھی کہ ہم اپنے گورنر کے نقشہ قدم پر چل رہے ہیں، جنہوں نے اسی نواز شریف نے مسجدوں کے سپیکر اتروائے اور آج اپنے ملک میں اسی مسجدوں کے سپیکروں کی اذان سے بھی محروم ہو گیا۔ رہ گئی بات اب اس کی، اور یہ ذلیل ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک ہی کیس تھا ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، تینوں پارٹیاں ذلیل ہو گئی ہیں۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ساتھ ہمارے، ہم ساتھ